بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ پاک نے یہ کتاب اتاری ہے، انسان کا خالق و مالک ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیوں کے اندر ڈی فریزر وہ کمپنیاں بناتی ہے اور گاڑیاں بناتی ہے، تو قیمتی قسم کی جو گاڑیاں ہوتی ہے، ڈی فریزر ہے، فریج ہے، بعض گھڑیاں ہوتی ہے قیمتی قسم کے، ان کے ساتھ ایک کتابچہ مل جاتا ہے کمپنی کی طرف سے، اور اس کی پھر یہاں سے آپ کمپنی سے خریدتے ہیں تو کمپنی والے وہ کتابچہ آپ کو پکڑا دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس کتابچے کے اندر جن کاریگروں نے وہ ڈی فریزر بنایا ہے، گاڑی بنائی ہے، یا یہ ہے کہ کوئی گھڑی انہوں نے قیمتی قسم کی بنائی ہے یا کوئی اور چیز ہے قیمتی قسم کی، تو اس میں موبائلوں کے اندر بھی ہوتا ہے، تو وہ آپ کو کتابچہ چھوٹی سی کاپی آپ کو پکڑا دیں گے کہ اس کتابچہ کو کہ اس میں جو ہدایتیں جو ہدایت لکھی ہوئی ہے اور جو شرائط لکھی ہوئی ہے انہی کے مطابق اگر آپ ان کو چلائیں گے، اس موبائل کو جو قیمتی موبائل ہے یا یہ گاڑی ہے، تو ان ہدایت کے مطابق کمپنی نے خود بنائی ہے اور کاریگروں نے بنائے، وہ کاریگر آپ سے زیادہ اس سے ماہر ہے، وہ آپ سے زیادہ اس کو جانتے ہیں. اب ان ہدایت کے مطابق اور ان شرائط کے مطابق اگر آپ اس کو چلائیں گے تو انشاءاللہ پیسہ آپ کا ضائع نہیں ہوگا اور یہ دیر پا ہوگی اور قیمتی چیز ہوگی، آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس قسم کی ہدایت کو نظر انداز کریں گے تو پھر انشاءاللہ پیسہ بھی آپ کا ضائع ہوگا، گاڑی بھی دیر پا نہیں ہوگی، آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ جو کاریگر ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، وہ جو چیز اس نے بنائی ہے وہ اس کو چلانے کا طریقہ مجھ سے اور آپ سے وہ زیادہ جانتا ہے، کاریگروں کو اس کا زیادہ علم ہو جاتا ہے. اس کائنات کا خالق اور مالک اور اس کا کاریگر خود قرآن میں آتا بھی ہے کہ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء. اللہ کی کاریگری کو دیکھو کہ کیسا بہترین آسمان بنائے انہوں نے. ہمارے ماشاءاللہ اللہ آپ کا بھلا کرے کاریگر جو چھتیں بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، اور معمولی قسم کی بارش ہوتی ہے تو وہ چھت ٹپک رہی ہوتی ہے، اور چند دنوں کے بعد دیواروں کا حال بھی دیکھو کہ یہ کائنات پہ یہ 7 آسمانوں کو کس طریقے پر تھام کے رکھا ہے. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ، اللہ کے علاوہ کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. اور ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمان و زمین کو، آسمان کو اللہ نے روکا ہے کہ وہ گریں گے نہیں، وہ ساکت نہیں ہوں گے. یہ اللہ کی کاریگری ہے.
اللہ نے اس کائنات کو بنایا اور کائنات کے اندر جو مخلوقات اس نے پیدا کی ہے، جنات ہے، انسان ہے، فرشتے ہیں، تو یہ سب کچھ اللہ کی کاریگری ہے۔ اللہ نے ان کو چلانے کے لیے کتاب جب بھیجا ہے، اور ہر نبی کو اس کتاب کا ماہر بنایا ہے کہ میں تو عرش اعلیٰ پر ہوں، میں تو کسی سے آمنے سامنے براہ راست تو گفتگو نہیں کرتا۔ اس کی ذات یہ ہے کہ بہت اونچی اور عالی ہے، نہ مولوی منظور اس کے قابل ہے، نہ مولانا اللہ آپ کا بھلا کرے فضل الرحمان اس کے قابل ہے، نہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان قابل ہے، نہ کوئی راوڑ کا کوئی بزرگ اس کے قابل ہے کہ اللہ پاک براہ راست اس سے گفتگو کرے۔ وہ ایک پاکیزہ ذوات قدسیہ سے ان کی گفتگو ہوتی ہے، ذوات قدسیہ سے، اور وہ ذوات قدسیہ پاکیزہ۔ ہمارے ہاں تو بہت پاکیزہ سارے کے سارے پاکیزہ۔ پیر صاحب نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ پاکیزہ ہے۔ مرشد صاحب ہمارے نماز نہیں پڑھتا، وہ پاکیزہ ہے۔ داڑھی اس کی نہیں ہے، وہ پاکیزہ ہے۔ پتلون پہنا ہوا ہے، وہ پاکیزہ ہے۔ اور ٹائی اس نے لگائی ہوئی ہے، وہ پاکیزہ ہے۔ سگریٹ بھی پیتا ہے اور چرس بھی پیتا ہے، لیکن بابا بڑو مرشد ہے، بابا بہت بڑا مرشد ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آل رسولہ سیدہ بابا محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کو انہیں جو پٹرا، یہ نبی پاک کی اولاد ہے۔ چرس بھی پیتا ہے، سید ہے، اور ٹائی بھی لگائی ہے، سید ہے۔ بھنگ بھی پیتا ہے، بھنگ کے گلاس چڑھا کر کے یا علی مدد، اور بالکل یہ پاکیزہ ہے، لیکن ان میں سے کوئی پاکیزہ ہے ہی نہیں ہے۔ پاکیزہ اور ذوات قدسیہ وہ انبیاء کے آدم سے لے کر کے پیارے محمد تک جب کہو سبحان اللہ، یہ وہ ذوات قدسیہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا براہ راست رابطہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کا تعلق انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں بھی جبریل علیہ السلام نمائندہ، اور بعض کو تو وصال کے بعد تو ہوگا بھی انشاءاللہ، مرنے کے بعد جنت میں جن کی تشکیل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے دیکھیں گے۔ لیکن کچھ ذوات قدسیہ نے اس قسم کے جو آسمانوں کو پار کر کے، بقول شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَائِدُ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقِدُ، اس میں تعجب نہ کرو کہ محمد جا کر کے عرش پہ بیٹھ گئے، اللہ نے بلا کر کے بٹھائے۔ یہ حضرت شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ہے، وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَائِدُ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقِدُ، اس میں تعجب نہ کرو، انکار نہ کرو کہ اللہ نے خود اپنے پیارے محمد کو بلایا۔ یہ جو ذوات قدسی ہوتے ہیں وہ آسمانی کتابوں کے ماہر ہوتے ہیں۔ آسمانی چھوٹے چھوٹے صحیفے، بڑی بڑی کتابیں نازل ہو گئی ہیں، لیکن تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور آخر میں قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ہے۔ یہ وہ کتب ہے، یہ وہ ہدایت نامہ ہے کہ ان کے مطابق اگر انسان چلے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، اور اس کی زندگی وہ قیمتی بھی بنے گی، اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی قیمت ہوگی۔ باقی اگر یہ ہے کہ اس کو نظر انداز کریں تو ہوگا کسی مولوی صاحب کا بیٹا ہوگا، شیخ الحدیث کا بیٹا ہوگا، پیر صاحب کا بیٹا ہوگا، لیکن اس کتاب کو نہیں جانتا، کتاب اللہ کو نہیں جانتا، کتاب اللہ کی ہدایت کو نہیں جانتا، تو اس جیسا بغیرت اور مردود کائنات کے اندر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہو کسی مولوی صاحب کا بیٹا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کسی شیخ الحدیث کا بیٹا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ چاہے ہو کسی پیر صاحب کا بیٹا ہو، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے اعمال کے اندر کوتاہی عمل نے اس کو پیچھے پھینکا ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ خدا کا باغی ہے، لم یسرع بہ نسبہ، نسب سے اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ یا فاطمہ تو لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ آپ کو اپنے اعمال کام آئیں گے، ٹھیک محمد کا نسب آپ کو فائدہ دے گا، لیکن سبحان اللہ نسب قریشی، نسب ہاشمی، یہ نسب سید، یہ اس وقت کام آئیں گے کہ اس کے ساتھ قرآن بھی ملے گا، آپ کی زندگی قرآن والی بن جائے گی، آپ کی زندگی قرآن والی بن جائے گی، تو پھر نور علی نور۔ ورنہ یہ کہ صرف نسب اساں جو وڈو جو یوں ہوتی ہوا ہمارے بڑے اس قسم کے گزرے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس کتاب کے رہنمائی کرنے والے اور اس کتاب کو یہ ہے کہ بتانے والے حضرت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں۔ اب اس کتاب کو ماننے کے اعتبار سے کچھ لوگ ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک، ظاہر باطن دونوں کے دونوں ایمان ہی ایمان ہے،
مومنین خالصین، خالص قسم کے مومن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تقوی اور طہارت والے جو خدا سے ڈرنے والے، یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب، جنہوں نے خدا کو دیکھا بھی نہیں ہے، آسمان انہوں نے جنت بھی نہیں دیکھی ہے، جہنم بھی نہیں دیکھا ہے، بہت سے اللہ کے وعدے انہوں نے دیکھے نہیں ہے، لیکن یؤمنون بما غاب عنہم، جو چیز ان سے غائب ہے محمد کے کہنے کے مطابق، انبیاء کے کہنے کے مطابق ان کا پکا ٹکا یقین ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے مال کی بندگی اور فیاضی یہ ہے۔ اور اس سے پہلے جو امتیں گزری ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، آپ پر ایمان بھی لاتے ہیں جو اس وقت یہود و نصارہ، لیکن وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آسمانی کتابوں کو سابقوں کو بھی مانتے ہیں۔ انہی کے لیے بتایا کہ یہ خالص جو ان شرائط کے مطابق چلیں گے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اوپر سے سر سے لے کر کے پاؤں تک، پاؤں سے لے کر کے سر تک، اور ظاہر اور باطن دونوں مومن، ان کے لیے کامیابی اللہ کے ہاں سرخ روئی ہے، ان کے لیے نیک نامی ہے، ان کی خوشنودی ہے، اور ان کے لیے اللہ کو بھلا کر یہ ہے کہ ہر قسم کی خوشیاں ہیں۔ اور دوسرا جو کھل کر کے خدا کو کہتا ہے کہ میں آپ کا باغی ہوں، نبی کو کہتا ہے کہ میں آپ کا باغی ہوں، کچھ بھی کرو۔ وہ اس قسم کا بدمعاش ہے کہ جب اس کا عبداللہ بن مسعود جب اس کی گردن کاٹ رہے تھے، کہنے لگے کہ اس طرح مہربانی کر لینا، یہاں سے نہیں کاٹنا، ادھر سے نہیں کاٹنا، نہیں، اللہ آپ کا بھلا کر یہ کہ میرے گردن کو یہاں نیچے سے ادھر سے سر کو الگ کر لینا، اور پھر گردن میری بڑی نظر آ جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بہت بڑا آدمی مر گیا ہے، بہت بڑا۔ اور ابن مسعود کو کہنے لگے نقصان کس کا کر رہے ہو؟ اپنا نقصان کر رہے، میرا جیسا آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ ابن مسعود جب اس کے سینے پر سوار تھا، اور حضرت افرا کے دو بیٹوں نے، دو نوجوانوں نے اور دو بچوں نے جب اس کو گرانے کے بعد ابن مسعود کہتے کہ جا کر کے میں اس کے سینے پر چڑھ گیا، تو اس نے کہا کہ ذرا میری گردن بڑی رکھ لینا، درمیان سے اس کو ٹکڑا مکڑا نہیں کرنا، گردن بڑی نظر آ جائے، پتہ چلے کہ بہت بڑا آدمی مر گیا ہے، بہت بڑا آدمی مر گیا۔ یہ وہ کھل کر کے خدا کے باغی تھے، کھل کر کے خدا کے باغی تھے، کھل کر کے محمد کے یہ دشمن تھے، یہ کھل کر کے ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، آپ اس بدبخت کے بارے میں تو بتاؤ، میرا خاص بندہ، میرا عزیز بندہ، معظم اور معزز میرا بندہ محمد جب نماز پڑھ رہا ہے، یہ اٹھا کر کے جا کر اس کو مسجد سے منع بھی کرتے ہیں، اور عقبۃ بن ابی معیط جو ان کا یار ہے، وہ اونٹنی کو ذبح کیا گیا اور اس کی غلاظتوں کی اوجھڑی کو اٹھا کر کے لا کر کے محمد کے کندھوں پہ رکھا، نماز میں یہ کھل کر کے خدا کے باغی، یہ کھل کر کے خدا کے باغی۔ ایک تیسری جماعت ہے، یہ تو سیدھا جہنم میں ہے، لیکن ایک تیسری جماعت ہے کہ واہ واہ، اس کا کیا کہنا، وہ مسلم بھی ہے، وہ کافر بھی ہے۔ جیسے ہجڑے ہوتے ہیں نا، ہجڑے ہمارے ہاں، تو ہجڑا تو نہ وہ مرد ہوتا ہے نہ عورت۔ آدمی حیران ہے کہ ہجڑوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ ہجڑا آ گیا یا آ گئی، ہجڑا بیٹھ گیا یا بیٹھ گئی۔ آدمی حیران ہوتا ہے کہ کیا کہیں، ہجڑا آ گیا یا آ گئی، بیٹھ گیا یا بیٹھ گئی، جا رہا ہے یا جا رہی ہے۔ آپ جا رہا ہے کہہ دے، جا رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، جا رہی ہے تب بھی ٹھیک ہے، بیٹھ گئے تب بھی ٹھیک ہے، بیٹھ گئی تب بھی ٹھیک ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور آپ کو دیکھ رہی ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ حیران ہے، اردو والے بھی حیران ہے کہ اس کو کرے کیا، اردو والے بھی حیران ہیں اس کو کیا کریں۔ ہم لوگ بلوچ لوگ تو خیر، ہمارے ہاں تو تذکیر و تانیث کا کوئی فرق ہی نہیں ہے، ہم لوگ بلوچ لوگ تو آزاد ہیں اس قسم کے۔ پتہ نہیں مجھے پٹھانوں کا کیا تھوڑے سے پشتو تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ کہ اردو کا بہرحال ایک زبان ہے، اس پر یہ ہے کہ محنت بھی ہوئی ہے، اس میں تذکیر و تانیث کے، لیکن اردو والے بھی حیران ہیں کہ ہم کیا کریں۔ ہجڑا آ گیا یا آ گئی، جا رہا ہے یا جا رہی ہے، بیٹھ گیا یا بیٹھ گئی، دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہی ہے، بیان کر رہا ہے یا بیان کر رہی ہے۔ جیسے کہ ہجڑوں نے دنیا کو حیران کر دیا کہ کیا کہیں آدمی، وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اس لیے اسی کی طرح ان ہجڑوں کی طرح ایک تو خالص کافر ہوتا ہے، ٹھیک،
وہ کھل کر کے میدان پہ آتا ہے کہ میں خدا کا باغی ہوں، قرآن کا باغی ہوں، آسمانی کتابوں کا باغی ہوں، نبیوں کا باغی ہوں، میں خدا کو نہیں پوجوں گا، صرف خدا کی عبادت نہیں کروں گا، بتوں کی عبادت کروں گا، پتھروں کو پوجوں گا، درختوں کو پوجوں گا۔ وہ کھل کر کے اس کا شرک اور اس کی بدمعاشی، خدا کے ساتھ جو پارٹنرشپ قائم کرتا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے۔ اور دوسرا مومن ہے جو خالص، میں نے عرض کیا، دل و جان سے قرآن کو مانتا ہے، نبیوں کو مانتا ہے، سبحان اللہ۔ تیسرا گروپ ہے جس کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافق ان کے احکام تو ہوں گے ظاہری طور پر، چونکہ نحن نحکم بالظواہر واللہ اعلم بالسرائر، جب تک اس کی اندر کی خباثت کا علم نہ ہو جائے تو ظاہری طور پر وہ محمد کی درس میں بھی آتا ہے، ظاہری طور پر وہ مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھتا ہے۔ مکے کے اندر مشرکین مکہ تھے، کھلی بغاوت تھی اللہ سے، وہ کھل کر کے مشرکین مکہ اور کافر مکے کے، وہاں یہ نفاق نہیں تھا، بس وہ خالص باغی تھے، اللہ کے باغی تھے، اور ان سے جہاد اور ان کے لیے سلسلہ بالکل واضح تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی ان کے حکام۔ لیکن مدینے میں جب آ گئے تو یہ یہود خبیث خود یہودی اور یہود کے ساتھ جن کا بود و باش تھا، جن کو اٹھنا بیٹھنا تھا، یہ یہود سے انہوں نے نفاق سیکھا، داڑھی بھی بڑی رکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھا، اور نبی کے کلاس میں آ کر کے سبق میں بیٹھتے بھی تھے، اور یہ ہے کہ بسا اوقات اس قسم کی پریشانی کا اظہار بھی کرتے کہ گویا کہ قرآن کا بڑا اثر ہو رہا ہے ان پر، نبی کی باتوں کا بڑا اثر ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، میرے پیارے ان کی خباثت باطنی کا آپ کو علم نہیں ہے، یہ ظاہر سے داڑھی انہوں نے بڑی رکھی ہے، میں اللہ جانتا ہوں کہ یہ حقیقت میں کافر ہے۔ اور پھر کافر کا کفر اس کے منہ پہ ہوتا ہے، منہ پہ بھی ہوتا ہے اور اس کے دل میں بھی ہوتا ہے، اس کے دل میں کافر کا کفر منہ پہ بھی ہے اور دل کے اندر بھی کفر ہے، مومن کا ایمان منہ پہ بھی ہے، نگاہوں کے سامنے بھی ہے اور سینے کے اندر بھی ایمان ہے، اور اس بدبخت کا ظاہری طور پر اوپر اسلام ہے اور اندر اس کا کفر ہے۔ یہ نیچے اس کا کفر جو ہے نا، منافق اوپر اسلام ہوگا لیکن اندر وہ، تو اس لیے یہ نچلا حصہ ہے، یہ نچلا ہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں یہ ہوگا کہ نیچے پہلی منزل پہ کوئی رہ رہا ہے وہ ادنا درجے والا ہے، دوسری درجے پہ جو رہ رہا ہے وہ اس سے اوپر درجے کے، تیسری درجے میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کا درجہ ان سے اوپر، اور چوتھے درجے پر لگ، اور خدا جانے کی کتنی بلڈنگیں ہیں، کتنی منزلیں ہیں، جنت کے درجات ہیں، ہم درجات عند ربہم لہم درجات عند ربہم، درجات ہیں جنت والے سارے درجات، سب سے اونچے درجے میں سب سے اونچی جگہ میں انبیاء ہوں گے سب، سبحان اللہ سبحان۔ اچھا جنت میں یہاں سے اوپر جانا ہوتا ہے، جو جتنا اوپر ہوگا اس کا مرتبہ اتنا، اور جہنم میں جو جتنا نیچے ہوگا اتنا ہی اسپیشل ہوگا۔ جہنم میں پھر نیچے ہے، اوپر والے نہیں، اوپر والے ان کا کفر ادنا ہوگا، ان کا کمزور قسم کا کفر، جو جتنا نیچے جائے گا نا، جتنا نیچے جائے گا، ابو جہل ہوگا نیچے، لیکن ابو جہل سے بڑھ کر کے منافقین نیچے ہوں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل کا کفر زبان پہ ہے، دل میں بھی ہے، مومن کا ایمان زبان پر بھی ہے، ایمان اس کے سینے میں بھی ہے، اس بدبخت کا اوپر اسلام ہے اور کفر اس کا اتنا چھپا ہوا ہے کہ کھرے دو اصلی اسپیشل اگر منافق ہوگا اس کا ادراک آپ نہیں کر سکیں گے، اس کا ادراک۔ اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صاحب بصیرت کو قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تعلمہم نحن نعلمہم، آپ کو ان کے خباثت باطنی کا علم نہیں ہوگا، یہ کس طرح آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسا دھوکے باز آپ جیسے عظیم انسان، میرے ماں باپ قربان جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ بھی ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کبھی ان کے باتوں سے کچھ پتہ چلے گا کہ یہ خبیث قسم کا ہے، باتوں سے، لیکن اصل جو گند ہے نا وہ گند، تو اب اس کا گند نیچے ہے، اوپر تو اسلام ظاہر کر رہا، گند نیچے ہے، تو قرآن بھی کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جیسے کہ اس کے کفر کو نیچے چھپائے، ہم بھی جہنم کے نچلے درجے میں اس کو پھینکیں گے۔ ہوتا پکا کافر ہے، اللہ کے ہاں پکا کافر ہے۔ ابو جہل نے اتنا اسلام کو نقصان نہیں دیا جتنا اس نے دیا، منافقین نے
منافق کو کرے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ غصے میں آتا، حضرت فلاں کے بارے میں پتہ چل کہ میں کیا، فرمایا کہ نہیں، بظاہر تو صوفی بنے ہوئی ہے، بظاہر تو صوفی بنے ہوئے، بظاہر تو یہ کہ وہ اللہ والا ہے، بظاہر تو ولی اللہ ہے، بظاہر اس نے داڑھی بھی رکھی ہے۔ اے عمر نہ مارو ان کو، بھگاؤ نہیں، مارو نہیں، بھگاؤ نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آج منافق ہے، آج کافر ہے، لیکن نہیں کل پرسو ترسو خرسو ٹھرسو چلتے، ہو سکتا ہے کہ محمد کے درس سنتے 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 وہ اس نفاق کو چھوڑے۔ اور الحمدللہ ہوا بھی اسی طرح کہ بہت سے منافقین، بہت سے پکے منافق جو درس سنتے سنتے، آپ نے فرمایا کہ میں ان کو بھگاؤ نہیں، میں بھی بعض کو جانتا ہوں لیکن بھگاؤ نہیں، اس لیے کہ یہ ہے کہ پروپیگنڈے والے ہر زمانے میں لوگ کہیں گے یہ کیسا محمد تھا کہ جس نے مسلمانوں کو بھی مارا، یہ کیسا محمد تھا کہ جو کیسا نبی تھا تمہارے جو مسلمانوں کو انہوں نے مارا۔ قرآن نے جتنا ان کے بارے میں تنبیہ کی ہے ابو جہل کے بارے میں اتنا نہیں کی ہے۔ عتبہ کے بارے میں، شیبہ کے بارے میں، ولید کے بارے میں اور امیہ بن خلف کے بارے میں جتنے قرآن نے تنبیہ کی ہے ان کے بارے میں اتنے نہیں کیے جتنے ان کے بارے میں۔ ابھی یہ چند آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں 13 آیتوں میں ان کی خباثتیں، کافر 2 آیتوں میں، مسلمان یعنی پکا مومن وہ 2-3 آیتوں میں، 2 آیتوں میں، کافر 2 آیتوں میں، اور ان خبیثوں کے جو نفاق ہے اس نفاق میں یہ 13 آیتوں میں، اور سورہ توبہ کے اندر ان کی 60 خباثتیں بیان کی ہے منافقین کی۔ ہوں گے وہ صوفی، وہ ہوں گے صوفی، وہ ہوتا ہے۔ میری کلاسیں بھی لگتی ہے، میرے کلاسوں کے اندر، ہمارے کلاس کے اندر علماء بھی ہے، لیکن پڑھاتے 10-10 12 سال پڑھانے کے بعد پتہ چل گیا کسی کو پکڑا کہ ارے یہ تو قادیانی ہے، خدا کی قسم 10-10 12 سال ہمارے ہاں پڑھا اور ڈگری حاصل کر رہا، اب مہینے 2 مہینے میں کہ وہ پکڑے گئے، کوئی قادیانی اور کوئی دشمن صحابہ اور کوئی یہودی اور کوئی کہ یہ اداروں میں، ارے مولوی منظور کی حیثیت کیا ہے؟ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کیا کر سکتا ہے؟ حضرت اقدس علامہ بنوری کیا کر سکتا ہے؟ اور حضرت اقدس مولانا محمد تقی عثمانی وہ کیا کر سکتا ہے؟ مولانا طارق جمیل کیا کر سکتا ہے؟ یہ غریب کیا کر سکتے ہیں؟ جب سینکڑوں کی تعداد میں احد کے موقع پر جب جا رہے ہیں مسلمان خالص کافروں سے لڑنے کے لیے، یہ 300 کے لگ بھگ اس صوفی صاحب کی لشکر الگ ہو گئے۔ صوفی جو بنا ہوا تھا، اتنی بڑی داڑھی تھی کہ پاکستان کے 4 صوبے اس کے نیچے آ سکتے تھے۔ عبداللہ بن ابی عین موقع پر جب اب آپ دیکھیں کہ اس میں کیا ہوگا آپ کا، ویسے بھی مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد، مسلمان وہ زخموں میں چورا ہے، مکے سے ان کو نکالا گیا ہے، اسباب بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور عین موقع پر جو ظاہری طور پر انہی کے ساتھ تھے لیکن عین موقع پر جنگ کے میدان میں ان کو چھوڑنا، واپس ہونا۔ لیکن سلام ہے محمد تیرے صبر کو، تیرے استقامت کو، ابو بکر عمر عثمان علی، آپ کے صبر و استقامت کو، آپ کی بلند ہمتی کو، آپ کی وفاداری کو، اور آپ کے ساتھ آپ کی اسلام کی ہمدردی کو سلام پیش کرتا ہوں۔ عین موقع پر اور جب یہ ہے کہ صحابہ، حضرت حمزہ بھی شہید ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی جب زخم لگے تو اس وقت کہتے کہ لو اطاعونا ما قتلوا، ہم نے ان سے کہا تھا ان کی حماقت تو دیکھ لو نا، ابو بکر عمر عثمان علی کے ان کی حماقتیں تو دیکھو۔ حمزہ کو کیا ہو گیا؟ حمزہ کے کلیجے کو باہر نکالا گیا، اچھا ہو گیا ہم بچ گئے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات مان لیتے تو اس طریقے پر بقول ان خبیثوں کے کہ یہ اس طریقے پر میدان احد میں ذلیل نہ ہوتے۔ تو قرآن نے کہا کہ ہاں آپ بچ گئے، تو دیکھتے ہیں کہ کب تک آپ بچیں گے۔ بھیڑیا کب تک چکتی کھاتا رہے گا؟ چکتی تو آپ جانتے ہوں گے، وہ جو دمبے ہوتے ہیں نا، دمبے کے پیچھے جو چربی والی ہوتے ہیں چکتی، یہ تو افغانستان اور اسی طرح بلوچستان کے جانور میں، یہ پنجاب اور سندھ والے میں تو ہوتا ہی نہیں، اور بڑی سی چکتی ہوتی ہے اس کی۔ تو کہتے ہیں کہ بھیڑیا جتنا بھی غدار بنے لیکن کب تک چکتی کھائے گا نا، ایک نہ ایک دن اس کے منہ پہ تو گولی لگے گی نا۔ وہ ہمیشہ قرآن نے کہا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ،
آپ موت کو ٹالتے رہنا، بچ گئے نا، آپ نے مصلحت پرستی سے کام لے لے، آپ نے جان بچائی، محمد سے غداری کی، اسلام سے، قرآن سے، خدا سے غداری کی، بچ گئے۔ میں خدا دیکھتا ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، کب تک تم بچو گے؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کب تک بچتے ہیں، دیکھتا ہوں۔ فَادْرَوْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ، لیکن جو مرے احد میں وہ زندہ ہے، تم زندہ ہو تب بھی مردہ ہو، ہے سبحان اللہ۔ جو احد میں مرے وہ زندہ ہے، وہ احد میں مرے تم زندہ، وہ زندہ ہے، میرے ہاں زندہ ہے، شہداء ہے، اور ان کے ارواح کو پرندوں کے پوٹوں میں ڈال کر کے جنت کے کنادیل کے ساتھ، درختوں کے ساتھ وہ اڑ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے چچا زاد بھائی حضرت علی کے بھائی جعفر ابن ابی طالب جو شہید ہو گئے، حضرت حمزہ جو رسول پاک کی چچا بھی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، حضرت جعفر ابن ابی طالب کے بارے میں فرمایا کہ جعفر ابن ابی طالب کو مجھے اللہ دکھا رہا ہے کہ جنت میں اس کو اللہ نے پر دیے ہیں، اس کے دونوں بازو کٹ گئے تھے، فرمایا کہ اس کو اللہ نے پر دیے، وہ پرندوں کی طرح اڑ رہا ہے جنت میں۔ اور اس کے بیٹے کو میرا نبی پیار کر کے سینے سے لگاتا تھا، کہتے یبن ذی الجناحین، یبن ذی الجناحین، اے دو بازوں والے، دو پروں والے شیر کے بچے، ہاں میرے پاس آ جا۔ محمد اس کو سینے سے لگاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یبن ذی الجناحین، یبن ذی الجناحین، اے پروں والے، اے بازوں والے، تیرے ابا کے بازو کٹ تو گئے لیکن خدا نے اس میں پر اس کو دے دیے۔ اور دوسرے کے بارے میں اپنے چچا اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، فرمایا وَحَمْزَةُ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، یہ اللہ کا شعر ہے، اللہ کا شعر ہے۔ وَحَمْزَةُ أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ، میرا بھی شعر ہے، میرا چچا بھی ہے، میرے رضائی بھائی بھی ہے۔ سویبہ کا دودھ دونوں نے پیا تھا، چچا بھی ہے، رضائی بھائی بھی ہے، کیا محبتیں ہیں۔ حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ، حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ، اور حضرت حسن حسین بھی شہداء سیدہ شباب اہل الجنہ، یہاں جو جوانی میں یہ کہ چلے گئے ہیں آخرت میں، ان سب کا سردار حسن اور حسن حسین بنیں گے۔ فرمایا کہ وہ جو شہید ہو گئے جن کو تم مردہ کہتے وہ تو زندہ ہے، تم زندہ ہو تم مردے ہو، تم زندہ ہو تب بھی مردہ ہو، مر گئے تو ویسے الو کے پٹے ہو ہی مردہ۔ اس لیے کہ شیر مرے تب بھی شیر ہے، کتا زندہ ہے تب بھی کتا ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی کتے کے 100 سال کی زندگی کبھی برابر نہیں ہوتے۔ کہ شیر اگر جنگل میں بھوک سے بھی مر جائے نا تب بھی شیر ہے، کتا آئس کریم کھائے ڈیفنس میں تب بھی کتا ہے، آئس کریم کھائے ڈیفنس میں تب بھی وہ کتا ہی ہے۔ اس لیے کہہ رہے کہ اچھا ہو گیا کہ ہم نہیں گئے احد میں، اچھا ہو گیا کہ ہم بدر میں نہیں گئے، اچھا ہو گیا کہ ہم غزوہ تبوک میں نہیں گئے، اچھا ہو گیا کہ محمد کو ہم دھوکہ دے رہے، اچھا ہو گیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور ایک خبیث تو یہ کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ منافق پکا کافر ہے، کہتے ہیں میں بڈھا ہوں، آپ رومیوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ رومیوں سے لڑنے کے لیے صحابہ جا رہے ہیں، میں مست ہوں یا رسول اللہ۔ رومی والے خلق بہت اسپین ہوتے ہیں، ڈھیر اسپین خلق دیکھا نا، سفید سفید ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے یا رسول اللہ میں اللہ کا نبی آپ کو مانتا ہوں، لیکن آپ ہمیں لے جائیں گے وہاں، اس قسم کی خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر کے میں فتنے کے اندر پڑوں گا، منہ میں اپنا کالا کروں گا، اس وقت جہاد کروں گا یا ناڑا کھولوں گا، کیا کروں گا؟ جہاد کروں گا یا ناڑے کھولتے رہوں گا اپنا یا کسی کا؟ اے رسول ہم مجھے آزمائش میں نہ ڈال۔ اللہ کہتا ہے اللہ متنبہ ہو جا، میرے نبی صحابہ متنبہ ہو جا، اس کی دجوسی دلالی، اس کی دغابازی، اس کی فراڈ یہ ہے پکا کافر ہے، اور چل الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ فتنے میں کفر کے اندر یہ پکا کافر ہے۔ ٹھیک ہے کہتا ہے آپ کو یا رسول اللہ، اس طرح اس کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کرے یہ کہاں ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، جہنم نے ان کو گھیر کے رکھا ہے، کہاں جائیں گے کافر؟ واللہ محیط بالکافرین۔ اللہ نے منافقین کے بارے میں یہاں بھی اس وقت جو آیتیں میں نے اس میں بھی ہے واللہ محیط بالکافرین۔ منافق نے جتنا اسلام کو نقصان دیا ہے اتنا اسلام کو کسی نے نقصان نہیں دیا۔ میرا مقصد یہ تھا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میرے بھائی صحابہ اپنا محاسبہ نبی سے کراتے تھے
کہیں اگر تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو وہ کانپتے تھے، جو خالص مومن تھے، لیکن وہ کبھی انسان ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی، یہ ایمان کی نشانی ہے کہ بیدار دماغی سے تنبیہ، پریشانی، ندامت، کہیں میں منافق تو نہیں ہوا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، کہیں میں منافق تو نہیں ہوا، منافق تو ہے ہی کافر ہے، کہیں میں کافر تو نہیں ہوا یا رسول اللہ، کہیں میں کافر تو نہیں ہوا یا رسول اللہ، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ بنو قریظہ والوں کو یہودیوں نے مدافعت کی، مزاحمت کے بعد انہوں نے پھر یہ کہا کہ چلو فیصلہ کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں۔ اس صلح میں اور کمپرومائز میں ہم حضرت سعد بن معاذ کو ہم مانتے ہیں، سعد بن معاذ کے اس کے یہ ہے کہ اس کے فیصلے پر ہم چلیں گے۔ تو ایک صحابی نے ابو لبابہ جس کو کہتے ہیں، ابو لبابہ نے اشارہ کر دیا، سعد کو جج نہ بناؤ۔ حضرت نے فرمایا کہ خود آپ فیصلہ کرو کہ آپ کا جس پر اعتماد ہے اس سے صلح کرا دیں گے، وہ فیصلہ کر دیں۔ تو بات یہ تھی، میلان اس طرف تھا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے صلح کرائی جا رہے اور ان سے وہ فیصلہ کر دیں، لیکن اشارہ کر دیا۔ اور وہ کیا صلح کرتا؟ اس نے جب صلح کی تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے سعد آپ نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان میں جو لڑاکو ہیں ان کو قتل کرو، جہنم میں پہنچا دو، ان کے جو لڑاکو ہیں ان کو قتل کر دو، باقی عورتوں کو، بچوں کو ان کو چھوڑو، جو لڑنے کے قابل ہیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ فرمایا واہ سعد، وہ سعد بھی محمد کا تربیہ یافتہ تھا، سب کو سبحان اللہ، وہ سعد بھی محمد رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے، وہ مولوی منظور کا شاگرد نہیں تھا، وہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ اور تقی صاحب کا شاگرد نہیں تھا جی، وہ بھی محمد رسول اللہ کے شاگرد تھے۔ فرمایا کہ چاہے میرے قبیلے کے لوگ بھی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دو ان کو، خدا کے دشمن ہے۔ اصل میں صحابہ کو رحم نہیں آتا تھا۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ارے بھائی ان کو اگر ان کو دعوت دیتے، ان کو ترغیب دیتے، بھائی ان کو دعوت دیتے، ترغیب دیتے تو جہنم سے بچتے، اسی طرح سے حالت میں مارا وہ تو سیدھے جہنم میں گئے۔ ارے بھائی اصل میں آپ کو سلام ہے، جو رحم دلی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی وہ صحابہ کے پاس نہیں تھی۔ جو رحم دلی آپ کو اللہ نے عطا فرمائی، سلام پیش کرتا ہوں کہ جس پیر نے تیری تربیت کی ہے نا، ورنہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا۔ اے کافرو، تم چاہے صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن سونے محمد کے مقابلے میں تمہیں قربان کر دیں، قرآن کے مقابلے میں تمہیں قربان کر دیں۔ بَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، ہمارے اور آپ کے درمیان میں دشمنی تھی، ہے، رہے گی، حَتَّى تُؤْمِنُوا، جب تک کہ آپ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب تک آپ ایمان نہیں لائیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ ہماری اور آپ کی دشمنی کھل کر کے آ گئی۔ اتنے رحم دل بننے کی کوشش نہ کریں، ان کے رحم دل بننے کی کوشش نہ کریں۔ میرے نبی کو بتایا گا کہ بیت اللہ کے اندر ابن خطل، جس نے رنڈیاں پال کر کے رکھی ہے، جو آپ کو گالیاں بھی دیتی ہے اور وہ رنڈیاں گانا گاتی ہے آپ کے خلاف، ابن خطل نے کعبۃ اللہ کے غلاف پکڑا ہوا وہاں پر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اقتلوہ ولو کان متعلقا باستار الکعبۃ، کعبۃ اللہ کے غلاف اگر پکڑے تب بھی اس کو قتل کرو۔ بولو محمد زندہ باد، بولو صحابہ زندہ باد، بولو صحابہ۔ یہ میں اخبار جنگ کی خبریں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ بخاری کی روایتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اقتلوہ ولو کان متعلقا باستار الکعبۃ، میرے نبی نے عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا، میرے نبی نے معصوم بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا، لیکن ایک خاتون جو میرے نبی کو مستقل گالیاں دیتی تھی، گالیاں دے کر کے، اماں عائشہ فرماتی ہے کہ جب جنگ شروع ہوگی میں نے اس قسم کی چیٹر کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہم تو عورتیں تو دور تھیں، خیمے لگا کر کے، وہ خاتون آگے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کو مطلوب ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ صحابہ اس کو تلاش کر رہے، وہ آ کر کے میرے پاس ہنس رہی، الٹ پلٹ ہو رہی ہے، جبکہ اچانک اعلان ہو گیا کہاں فلانا خاتون، یہ خاتون کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو آپ ہیں، آپ کو تلاش کر رہے ہیں،
अम्मा आयशा के पास बैठी हुई थी, अम्मा जी को इसकी नहुसतों का पता नहीं था, इसकी खबासतों का पता नहीं था। सहाबा ने उस मैदान में उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, सबको सुभान अल्लाह। सहाबा ने उस मैदान पे सबको टुकड़े टुकड़े कर दिए। जी, बात में ये अर्ज कर रहा था कि मुनाफिक इस्लाम के अंदर, इस्लाम के बज़ाहिर मुसलमान बन करके वो मौका परस्त होता है। वमिन अन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फिन अला शक्किन, इस्लाम की इबादत, इस्लाम पर रहता है, खुदा की इबादत करता है, लेकिन अला शक्किन, शक पर है, उसके दिल के अंदर इस्लाम नहीं है, इस्लाम से दुश्मनी है, कुरान से दुश्मनी है। फ़इन असाबु खैरुन इत्मअन्न बिही, अगर उसको माल मिल जाता है और हालात साजगार होते हैं, मुसलमान ढेरों माल उठा करके उसको देते हैं, तो फिर इत्मअन्न बिही, वो कहते हैं कि वाह वाह ये दीन तो बहुत अच्छा है। कुरान सुना रहा हूँ आपको, 16वां पारा है। फ़इन असाबु खैरुन इत्मअन्न बिही, तो फिर वो मुतमईन हो जाता है। और वइन असाबतु फितनतुन, और अगर आजमाइश उस पर आती है, बीमारियाँ आ जाती है, या कुछ रिज़्क़ का दरवाज़ा कुछ बंद हो जाता है, जिहाद सिलसिला शुरू हो जाता है, जिहाद के तरफ उसको बोला, इनक़लब अला वजहिही, वो पलट पड़ता है अपने चेहरे के बल, जा जहन्नम में कुत्ते का बच्चा, खसिरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। मेरा मकसद ये था कि सहाबा कुर्बान जाए, मेरे माँ बाप उनके जूतियों पे कुर्बान जाए, मोहम्मद की जमात, वो भी बाज़ को कभी ख़तरा हो गया जा कर के, या रसूल अल्लाह, इस अबू लुबाबा की बात, तो मैंने अर्ज़ किया कि साद इब्न मुआज़, जब वो फ़ैसला उसने कर लिया, लेकिन उस फ़ैसले से पहले यहूदियों की तरफ इशारा करके हज़रत अबू लुबाबा ने, जो सहाबी थे, इंसान से गलती हो ही जाती है, उससे गलती हो ही जाती है, हज़रत अबू लुबाबा ने कहा खबरदार, साद को जज मानने के लिए तैयार न होना, अगर तुमने साद की बात पर वो किए तो वो तुम्हें कत्ल का, और कर दिया भी हज़रत साद ने, कत्ल के फ़ैसले भी बदमाशों के लिए दिए। है क्या राज आउट कर दिया हज़रत अबू लुबाबा ने, क्या राज आउट कर दिया। लेकिन मोमिन की पहचान है, गलती हो गई, गलती होने के बाद चूँकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ुद मौजूद हैं, जा कर के धाड़े मार करके रोता था, दाड़े मार कर। अल्लाह ताला आपको मक्का मदीने की ज़ियारत कराए, आप मस्जिद नबवी में चले जाएंगे तो जैसे कि ये पिलर है आपके मस्जिद के, 4-5 पिलर है, तो वहाँ एक सुतून है और एक पिलर है, इसको कहते उस्तवाना तो तौबा, उस्तवाना तो तौबा, तौबा वाला पिलर, तौबा वाला पिलर। अब तो मस्जिद नबवी में लाखों इंसान आ जाते हैं, लेकिन मसलन पहले मस्जिद नबवी इतना, जैसे कि ये आपके ये 4 पिलर हैं, तो उस मस्जिद के उस हुदूद को लिखा होता, ऊपर आप देखेंगे हद्दुल मस्जिद नबवी, असल मस्जिद नबवी, ये जैसे कि ये 4 पिलर है। अब तो इस तरफ भी इजाफा हो गया, इधर भी इजाफा हो गया, इस तरफ भी इजाफा हो गया, मगरबी साइड पर भी इजाफा हो गया, ये तो हो गया, लेकिन असल मस्जिद नबवी की हद क्या है वो लिखा होता है। तो एक पिलर पे अल्लाह ताला आपको ले जाए मदीना, तो आप देखेंगे उस पिलर के ऊपर लिखा हुआ उस्तवानतु तौबा, उस्तवानतु तौबा, वो तौबा वाला पिलर, तौबा वाला सितून, इसमें जा कर के अपने आप को बांधा, चीखे मार करके रोता रहता, कहने लगे कि खुदा मेरी रूह को यही निकाल दे, या मोहम्मद, अल्लाह मेरे तौबे को कबूल करे, और तौबे को कबूल करके मोहम्मद आ करके अपने दस्ते मुबारक से मुझे खोले, वरना इधर ही मरूं, न खाना खिलाऊं न पानी पिलाऊं, इसी में मर जाऊंगा। लेकिन वो रोते भी रहे मोहम्मद का शागिर्द, गलती इंसान से हो ही जाती है, वो रोते रहे। अर्श वाले को भी तरस आ गया, अर्श वाले ने कहा कि काम तो कर लिया, गलत कर लिया, लेकिन तौबा कर लिया। मोमिन इतने गुनाह भी करे, कभी भी हो गया बहरहाल गलती, फिर अल्लाह पाक ने उसकी तौबा को कबूल फरमाई। मेरे नबी ने खुद जा करके अपने दस्ते मुबारक से उसकी रस्सियाँ खोल दी, वो कई दिन इसमें रहे, कई दिन इस पर रहे। लेकिन ताहम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर किसी पक्के मोमिन से, किसी मुसलमान से कोई गलती हो भी गई तो हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाते कि या रसूल अल्लाह मुझसे ये गलती हो गई है, कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया, कहीं मुनाफिक तो नहीं हुआ। हज़रत हुज़ैफ़ा साहिब सिर्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के राजदान थे, राजदार भी थे, राजदान भी थे। वाह, राजदार भी थे और राजदान भी थे। नबी के राज़ों को जानता भी था, नबी के राज़ों की हिफाजत भी उसने की। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके पास मुस्तकिल कापी थी, उसको मेरे नबी ने बताया था कि इस वक्त फितने का अंदेशा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फ़लाँ 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 फ़लाँ, बड़ा तो शेखुल हदीस लगेगा, बड़ा सूफ़ी लगेगा, बड़ा ताज्जुद गुज़ार लगेगा, बड़ा शरीफ लगेगा, लेकिन ये मुनाफिक 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 मुनाफिक।
تو ایمان تو ڈرنے کا نام ہے. یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. حضرت عمر کبھی جا کر کے کہتے اوے حذیفہ تو نبی کا رازدان بھی ہے رازدار بھی ہے, یہ بتا دے کہیں ایسا تو نہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں ہے. یہ ہے ایمان ڈرنے کا نام ہے, ایمان ڈرنے کا نام ہے. ورنہ میرے ماں باپ قربان جائیں عمر جیسے انسان پر, عمر جیسے ایمان والے ڈرتے ہیں, ایمان والے ڈرتے بھی ہیں کہ بھئی میں جو کچھ کر رہا ہوں کہیں کسی عمل میں کسی قدم پہ کسی موڑ میں خدا کی نافرمانی تو مجھ سے نہیں ہوئی. اس لیے ساتھی اس کو دیکھ لیں, میرے اور آپ کے ملک کے اندر نفاق کا جتنا عروج ہے اس کی وجہ سے یہ ملک تباہ ہو رہا ہے, تباہ ہو چکا ہے ہو چکا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, بعض اس قسم کے آ کر کے آپ کے سامنے کہیں گے آمنا باللہ, حالانکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ مومن نہیں ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ, یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں کو دھوکہ دے. ان کی داڑھیوں پہ نہیں جانا, ان کی پگڑیوں پہ نہ جانا, ان کے درس کے اندر بیٹھنے پر بھی نہ جانا. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, یہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے. جو بھی کرے دھوکہ, تم دھوکہ دے دو انسان کے ساتھ کرو, لیکن تمہارے ان خباثتوں سے اللہ واقف ہے. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ, ان کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے. گدھے کو گدھا ایسے مڑ کر کے دیکھے گا. ایک ہوتا ہے علم عقل والوں کے پاس ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے شعور, جو کان سے سننا, آنکھوں سے دیکھنا. گدھا بھی دیکھتا کہ یہ آگ ہے, گدھا ٹن کرتا ہے, آنکھ کی طرف نہیں جاتا. گدھا بھی دیکھتا کہ یہ کھڈا ہے, گدھا ٹن کر کے جاتا ہے, آنکھوں سے دیکھتا ہے. گدھا بھی جب سنتا ہے کسی ہولناک خطرناک قسم کی آواز کو تو گدھا بھی بھاگتا ہے. بھیڑیے کی آواز کو بھی سنتا ہے تب بھی بھاگ جاتا ہے. چیتے کی آواز کو سنتا ہے تب بھی بھاگ جاتا ہے. گدھے کے بھی شعور ہے, کتوں کے بھی شعور ہے, خنزیر کے بھی شعور ہے. یہ ان کے شعور ہے, وہ شعور. گدھے کان سے بھی سنتے ہیں, آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں, سنتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں. یہ مالک ہے, یہ نافع ہے, یہ نفع دے گا, یہ نقصان دے گا. اتنا گدھا بھی سمجھتا ہے. اور علم عقل مندوں کے پاس ہوتا ہے. علم تو کیا منافق کے پاس, قرآن کہتا ہے وما یشعرون, ان کے پاس وہ گدھوں والا شعور بھی نہیں ہے. سمجھتے اپنے آپ کو کہ ہم تو بڑے ہیں. کرے منافق اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھے. وما یشعرون, ان کے پاس وہ شعور بھی نہیں ہے جو گدھے کے پاس ہوتا ہے. ان کے پاس وہ شعور نہیں ہے جو کتوں کے پاس ہوتا ہے. ان کے پاس وہ شعور نہیں ہے جو خنزیر کے پاس ہوتا ہے. اس لیے کہ گدھا سمجھتا کہ یہ آگ ہے, مجھے نقصان دے گا, اتنا تو کرتا. آگ کی طرف گدھا نہیں ہے. یہ جانتا ہے کہ محمد سے ٹکر لوں گا تباہ ہو جاؤں گا, لیکن پھر بھی یہ ٹکر لیتا ہے خبیث. گدھا کھڈے سے ٹکر نہیں لیتا, گدھا آگ سے ٹکر نہیں لیتا. ان کو پتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا, محمد سے دست آزمائی کروں گا, محمد سے کشتی جب کروں گا, خدا سے جب کشتی کروں گا, جاؤں گا جہنم میں ضرور جاؤں گا. لیکن پھر بھی گدھا سمجھ سے کام لیتا ہے. یہ بدبخت جو ہے نا اتنے بھی سمجھ سے کام نہیں لیتا. میرے نبی نے فرمایا آیت المنافق ثلاث, اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. اذا حدث, جب کسی سے گفتگو کرے جھوٹ ہی جھوٹ. 80 سال ہو گئے آپ کے پاکستان کو, 90 سال بھی ہو, 100 سال ہو, میرا اور آپ کا حال یہی رہے گا. یہ اس نفاق کا نتیجہ ہے, یہ اس نفاق کی سزا ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں. جو ہمارے بڑوں میں زیادہ تر منافقت. میری گزارش آپ سے یہ ہوگی, دھوکہ کھاؤ دھوکہ نہ دو, دھوکہ کھاؤ دھوکہ نہ دو. دھوکہ اگر کبھی کسی انسان کے ساتھ ہو گیا, خدا کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. میرے لیے دعا کرو کہ یہ نالائق کی رٹی ہوئی تقریر ہے, خدا مولوی کو بھی پکا مسلمان مومن بنا دے. میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں. اپنے اعمال پر نگاہ کر لیں. آیت المنافق ثلاث, میرے نبی نے فرمایا کہ منافق کی نشانی اذا حدث, جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا, واذا وعد اخلف, اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. یہ بتاؤ کہ یہ 90 سال 80 سال کے وعدے کتنے ہم سن رہے, اور ہمارے ساتھ کیا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے اس میں خیانت کرے. اس سے بڑی امانت نہیں ہے
انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، یہ قرآن امانت ہے، یہ امانت اللہ نے مسلمانوں کے پاس، مومنین کے پاس رکھی ہے۔ اس میں جتنی خیانت اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اللہ کی قسم کسی کے ساتھ انہوں نے کی۔ اور یاد رکھ لینا، جب اس کو جگہ نہیں ملے گی نا ملک میں، آپ کے ملک میں اسمبلیوں میں اس کو جگہ نہیں ملے گی، اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا، اس کی ہدایات کے مطابق اور اس کے شرائط کے مطابق، اس کے بیان کے مطابق جب عمل نہیں ہوگا، چل ہمارے بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ عجیب عجیب گوئیاں کہ کیا ہم خاک ہے، ہماری شکل دیکھو، پیشن گوئی کون پیشن گوئی کرتے ہیں؟ پیشن گوئی اس کی ہے، پیشن گوئی اس کی ہے جو اس کو پکڑا معزز ہو گیا، عزت مل گئی، جس نے اس سے پسے پشت اس نے ڈالا اور جنہوں نے روگردانی کی، تو اس جیسا ذلیل کائنات کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ آؤ اس نفاق کو چھوڑیں، آؤ اس نفاق کو چھوڑیں۔ آپ تو میرے سر کے تاج ہیں، آپ کو تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تاہم میں عرض کر رہا ہوں کہ محتاج ہوں۔ ساتھی اپنی زندگی کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ کے میرے معاملات ہیں، اللہ کے لیے دھوکہ کھاؤ۔ یہ ساتھی یہ آپ کے حصے میں آ جائیں کہ آپ نے اس سے دھوکہ کھایا، اس سے دھوکہ کھایا، پھر بھی وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہر ساتھی، ہر بندہ، ہر مومن، ہر میری ماں، میری بہن اور میرا بھائی کوشش کرے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرے نہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، اللہ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، رسول کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، ملک کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، ملک کے رہنے والوں کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، مومنین کے ساتھ دھوکہ نہ ہو۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور اگر معمولی سی بات ہو جائے تو پھر گالی گلوچ پر آ جائے۔ یہ ہو گیا، یہ ہمارے ملک کی حالت ہے، یہ ہماری سوسائٹیوں کی حالت ہے، یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔ میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ صحابہ اپنا مراقبہ کر رہے ہیں، اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں اپنے دائیں بائیں، آگے پیچھے، اپنی زندگی کے طور طریقوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ہم سے کہیں ایسا تو نہ ہو۔ وہ موقع پرست نہیں ہوتے تھے، وہ موقع پرست نہیں ہوتے تھے۔ موقع پرست منافق ہوتا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض اور نفاق ہے، شک ہے دین کے بارے میں۔ فزادہم اللہ مرضا، اسلام کی فتوحات کو دیکھتے ہیں، محمد کی فتوحات کو دیکھتے ہیں، اسلام کی شان و شوکت کو دیکھتے ہیں، اور ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ بتاؤ پاکستان میں اسلام کو روکا کس نے ہے؟ اسلام سے تو پریشان تو منافق ہوتا ہے، اسلام سے پریشان تو کافر ہوتا ہے، تو بتاؤ کہ روکا کس نے ہے؟ روکا کس نے؟ روکا کس نے؟ 70-80 سال سے آپ کھیل رہے ہیں۔ یہ برداشت والی کتاب ہے، اس کو جس نے اتارا وہ بھی برداشت والی ذات ہے، اس کو جو نبی لے کر کے آئے وہ بھی برداشت والی، ورنہ تمہاری ہلاکتوں کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔